بیویانہ کہتے ہیں وہ رات بھی آ گئی جس کی صبح صادق میں محبوب نے دنیا میں تشریف لایا تھا، لیلۃ المیلاد۔ کہتے ہیں اللہ کی شان، اس رات میرے گھر میں جو ڈیوا تھا اس میں تیل ختم ہو چکا تھا، پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ آپ بتائیں رب قادر نہیں تھا اس بات پہ کہ وہ اس رات چاند کو کہتا کہ آسمان پہ نہیں میرے نبی کے گھر میں طلوع ہونا ہے، وہاں اندھیرا ہے، فرج اور ستاروں کو بھیج دیتا وہاں جا کے جگمگانا ہے، لیکن نہیں، ایک پیغام دینا تھا۔ بیوی آمنہ کہتے ہیں اس رات گھر میں اندھیرا، جیسے میرے محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے میرے گھر کا کونا کونا روشن ہو گیا۔ میلاد کے موقع پہ امت کے نام سب سے پہلا پیغام، میرے امت مجھے ظاہری کموں کی روشنی کی ضرورت نہیں، گھر و دیوار روشن کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی ذات میں ایسی صفات پیدا کر، ایسے اخلاق پیدا کر کہ تیری ذات کی وجہ سے پورا ماحول منور ہو جائے۔ نبی آئے تو گھر کا کونا کونا روشن ہوگی۔ یہ وہ پہلا پیغام ہے میلاد کے موقع کا امت کے نام، لیکن پیغام کو اپنانے کے لیے امت تیار نہیں۔ خوشی تو وہ ہے نا جس سے میرے نبی کا دل جھوم جائے۔ بیوی آمنہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ سے اب سجدے کی حالت میں چلے گئے، محبوب پیغمبر سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ امت کو دوسرا پیغام دیا، میرے امتی میرے میلاد کی خوشی منانی ہے مناؤ، لیکن حقوق اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے منانا، پیشانی کی حفاظت کرنا، صرف رب کے سامنے جھکانا۔ روایت میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا مجھے سجدہ کرو، جو سجدے میں چلا جائے گا مغفرت کر دی جائے گی، لیکن اس وقت وہی پیشانی سجدے میں جا سکے گی جس پیشانی کی دنیا میں ہم نے غیر کے سامنے جھکنے سے حفاظت کی ہو۔ امت کو پیغام دیا میرے میلاد کی خوشی منانی ہے، حقوق اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے منانا، پیشانی کو رب کے سامنے جھکا کے رب کا شکر ادا کر، ان راتوں میں مسجدوں کو آباد کر۔ بیوی آمنہ کہتے ہیں یوں لگتا تھا کہ ستارے آپ کے سامنے جھک چکے ہیں۔ تیسرا پیغام، میرے امتی اگر میرے شریعت کے سامنے جھک جائے گا اللہ تجھے آسمان کی تاروں کی طرح چمکا دے گا۔ جب آپ تشریف لائے ایران کا آتش کدہ جو 1500 سال تک مسلسل آگ جل رہی تھی یک لخت بجھ گئی۔ امت کو میلاد کے موقع پہ پیغام دیا، میرے امتی آگ بجھانے آیا ہوں لگانے نہیں آیا، آگ بجھانے آیا ہوں لگانے نہیں آیا۔ کچھ عرصے بعد بنو سعد قبیلے کی 10 عورتیں مکہ کے بستی کا سفر کرتے، بڑے عجیب اہم بات کہہ رہا ہوں۔ ایک کی سواری نے ساتھ نہ دینا، آگے نکل کے انتظار کیا اور پہنچی، پھر سواری نے ساتھ نہ دیا، پھر 9 آگے نکلی، 9 میں سے ایک کہنے لگی چھوڑو حلیمہ تو ہمارے پہ راستہ مارے گی، جلدی پہنچو مکہ کے بستی میں، مالدار بچوں کو اٹھا لو یا جس کا باپ موجود ہو یتیم نہ ہو اسے اٹھا لو، کچھ نہ کچھ معاوضہ تو ملے گا۔ 9 کے 9 پہنچی مکہ کی بستی میں، یقین بات دیکھنے آمنہ کے دروازے پھر جاتے ہیں۔ اللہ کی شان، ان 9 نے میرے محبوب کو نہیں چھوڑا، حقیقت میں اللہ نے ان 9 کے 9 کو محبوب کے در سے محروم لوٹا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت۔ وجہ یہ تھی اللہ کو 9 کے 9 دامن محبوب کی تربیت کے لیے پسند نہیں تھے، کیونکہ اس 9 کے 9 دامن میں مال و دولت کی محبت نے جنم لیا تھا، حرص و حبس اس دامن میں کھیلتے نظر آتے تھے۔ رب نہیں چاہتا تھا میرا محبوب اس 9 میں سے کسی ایک دامن میں تربیت حاصل کرے، اس لیے اللہ نے 9 کو اپنے محبوب کے در سے محروم لوٹا دیا۔ مکہ کے بستی سے بچوں کو لیتے ہوئے جانے لگی، دن گزر چکا ہے، اتنی تاخیر سے حلیمہ پہنچ گئی۔ یہ بچوں کو لے کے نکل رہی ہے، حلیمہ آ گئی۔
مکہ کے بستی میں ایک ایک دروازے پہ جاتے، بچہ ہے نہیں، بچہ ہے نہیں، بچہ ہے نہیں۔ کہنے والے نے کہا بی بی مکہ میں کوئی بچہ نہیں رہا سوائے ایک کے، اللہ کی شان ایک کی طرف بلانے والا ایک ہی رہ گیا تھا۔ حکمت یہ تھی، حلیمہ ہلم سے ہے، حلیمہ کے دامن میں ہلم نے جنم لیا تھا، صبر و تحمل ہم نے حلیمہ کے دامن میں کھیلا کرتے تھے۔ رب کو یہ دامن اتنا پسند تھا کہ اللہ ابتدا سے ہی اس دامن کے انتخاب اپنے محبوب پیغمبر کی تربیت کے لیے کر چکا تھا۔ اب رب نہیں چاہتا تھا، توجہ کرنا، گھروں میں دیکھتا نہیں چلتا، حکمت یہ تھی کہ اللہ نہیں چاہتا تھا جب حلیمہ کو پتہ چلے گا میرا محبوب یتیم ہے، باپ نہیں ہے، تو کسی اور بچے کے خیال حلیمہ کے ذہن میں نہ آ جائے، نہ کوئی بھی برداشت نہیں، کیونکہ اس دامن کے انتخاب اللہ محبوب کی تربیت کے لیے کر چکا تھا۔ اللہ کی شان حلیمہ پہنچی آمنہ کے دروازے پر، بچہ ہے، ہاں بچہ ہے، باپ ہے، آمنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاں باپ تو نہیں ہے، بچہ یتیم ہے۔ اب کوئی اور بچہ بستی میں تھا نہیں کہ حلیمہ کے ذہن میں احتمال آتا، آخرکار کہنے لگی اچھا آمنہ مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ آمنہ حلیمہ کو لے کے چلی، محبوب کمرے میں چارپے میں لیٹے ہوئے، چہرے مبارک کی سفید چادر، آگے بڑھ کر آپ کے چہرے انور سے جب چادر کو ہٹایا، محبوب نے آنکھیں کھولی، سامنے کھڑی حلیمہ کو دیکھتے ہی محبوب پیغمبر مسکرا پڑے۔ آپ کا مسکرانا تھا، حلیمہ دل دے بیٹھی، ساتھ پیچھے کھڑے خاوند سے کہنے لگی مجھے یہاں سے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن اس معصوم کی معصومانہ مسکراہٹ تو میرے دل کو تسلیاں دے کے رہی۔ خاوند نے کیا کہا، توجہ کرنا، خاوند نے کہا حلیمہ اٹھا لو، عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، شاید اللہ اس بچے میں ہمارے لیے برکتوں کو پیدا کر دے گا۔ حلیمہ نے اٹھا لی، حلیمہ نے اٹھا لی، حلیمہ محبوب کو اٹھا کے جا رہی ہے، بی بی آمنہ پیچھے پیچھے، دروازے سے نکلتے ہوئے آمنہ اپنے لخت جگر کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت کر رہی ہے، یہ وہ بچہ ہے جو ماں سے دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے۔ نکلتے نکلتے امت کو میلاد کے موقع کا ایک اور پیغام دے دیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ فرمایا جب گھر سے جانا، ماں باپ دونوں ہیں، دونوں میں سے اگر زندہ ہیں دعائیں لے کے جانا، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں دعائیں دے کے جانا، اللہ آپ کو بعافیت گھر واپس لوٹا دے گا۔ قرآن بھی یہ بتلا، ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کے حکم پہ حضرت ہاجرہ بڑھاپے کے اولاد حضرت اسماعیل کو مکہ کے چکر میدانوں میں چھوڑا، خود ملک کے شام چلے گئے۔ اللہ کی شان ایک عرصے بعد خواب آتا ہے، رب کہتا ہے خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ آپ اٹھے 80 اونٹ بیٹے کی جگہ پہ اللہ کے نام پہ قربان کر دیے۔ اگلی رات میں خواب آئے بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو، آپ نے پھر 80 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری رات میں خواب آتا ہے بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم ملک شام سے چلے، مکہ کے بستی میں پہنچے، حضرت ہاجرہ سے ملے، کہا بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، بڑے کی ملاقات کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ اما ہاجرہ نے سوچا والد ایک عرصے بعد آئے ہیں، بیٹے کو لے جا کے بڑے سے ملاقات کرانا چاہتے ہیں۔ میرا تخیل اما ہاجرہ نے بیٹے اسماعیل کو نہلایا بھی ہوگا، جس کی عمر 7 سال یا جمہور قول کے مطابق 9 سال کی عمر کا بچہ ہے، بھی حضرت ہاجرہ نے نہلایا بھی ہوگا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے ہوں گے، کنگھی سرما کر کے بیٹے کے ہاتھ باپ کے ہاتھ پر پکڑا دیا ہوگا۔ اب یہ بچہ ہے، ماں سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے، ماں دعائیں دیتے ہوئے لخت جگر کو روانہ کر رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ چلا تو اسماعیل تھا، واپس لوٹا تو ذبیح اللہ بن چکا تھا۔ اتنی بڑی عظمت مقدر کر گئی۔ فرعون نے جب بچوں کا قتل عام شروع کیا، اسی اسلام میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ام موسیٰ بے قرار ہے، فرعون کی فوج آئیں گے بچے کو قتل کر جائیں گے۔ رب کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے ام موسیٰ کے دل میں الہام کیا پریشان نہ ہونا، بچے کو دودھ پلاتے رہنا، خطرہ لائق ہو تو صندوق میں بند کر کے دریا کے موجوں کو حوالے کر دینا۔ مختصر جب خطرہ بڑھا، ام موسیٰ نے بچے کو صندوق میں بند کیا، دریا کے کنارے پہ لا کے رکھا، خود پہلے پانی میں اتری، صندوق کو پانی کی سطح پہ لایا گیا۔ اب ماں اپنے ہاتھوں سے صندوق کو دھکیلتے ہوئے بچے کو دریا کے موجوں کے حوالے کرنے لگی ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جو ماں سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے۔ ماں دعائیں دیتے ہوئے بچے کو دریا کے موجوں کے حوالے کر رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ چلا تو موسیٰ تھا، ایک وقت آیا اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا تھا۔
حالانکہ آپ کی زبان میں نکلت تھی، آپ کے بھائی ہارون فصیح اللسان تھے، لیکن کلیم اللہ بنائے تو موسیٰ کو بنائے، دعا لے کے چلے۔ پیغمبر علیہ السلام، عورتیں آئی اور گئی، حلیمہ نے اٹھا لیا، اب یہ گھر سے رخصت ہو رہے ہیں، بی بی آمنہ دعائیں دیتے ہوئے لخت جگر کو روانہ کر رہی ہے، یہ وہ بچہ ہے جو ماں سے دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے۔ آمنہ کو کیا معلوم تھا میرے لخت جگر تو اس وقت محمد بن عبداللہ ہے، ایک وقت آئے گا اللہ اسے محمد الرسول اللہ بنا دے گا۔ امت کو پیغام دے گا، میری میلاد کی خوشی منانا چاہتا ہے، ماں باپ زندہ ہیں تو دعائیں لے کے جانا، جا چکے ہیں دعائیں لے کے جانا۔ یہ میرے نبی کی میلاد کے موقع کا پیغام ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم ایسے شور و غل میں آ جاتے ہیں، ہمارے کان نبی کے پیغام کو سنتے تک نہیں۔ میلاد کی خوشی کے اس مقاصد کو اپنائیں۔ ہمارے اپنے علاقے میں دیوبندی سے میلاد مانتے ہیں، اللہ نے کسے بھائی عقیدہ ہی ہمارا ہے، میلاد کا عقیدہ ہی ہمارا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ آپ افضل البشر ہیں، آپ کی پیدائش ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کے اولاد ہے، آپ کا قبیلہ ہے، یہ تو عقیدہ ہی ہمارے ہیں، انکار کرنے کی پیدائش ہے۔ ہمیں نے کہا منانی ہے میلاد تو یوں مناؤ جیسے میرے محبوب پیغمبر نے مجھے اور آپ کو پیغام دیا۔ تو صحیح ہے، درمیان میں چھوٹے چھوٹے باتیں چھوڑ رہے۔ حلیمہ محبوب کو لے کے گھر سے سواری پہ سوار ہو گئی، حلیمہ کا خان آگے بیٹھے، سواری چلنے کا نام دیتے، پیچھے اترا دائیں بائیں لے کے کیا معاملہ ہے، پھر دیکھا سواری چلنے کے لیے تیار، اوپر چڑھ کے بیٹھے، سواری چلتی رہی، آخری کام سے سمجھ آ گئی، کہنے لگا حلیمہ یہ بچہ صدر نشین ہے، یہ بچہ صدر نشین ہے، اسے گود میں لے کے تو آگے بیٹھ، میں پیچھے بیٹھ کے سواری کی لگام پکڑوں گا۔ وہی ہوا جو حلیمہ محبوب کو لے کے آگے بیٹھی، خاون پیچھے بیٹھا، وہ سواری ایسی دوڑی کہ باقی سواریوں کو پیچھے چھوڑ کے نکل گئی۔ امت کو پیغام دیا، میرے امت اگر میری شریعت کو مقدم رکھے گا، پیچھے نہیں پھینکے گا تو تیری زندگی کی سواری بغیر رکاوٹ کے تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اپنے منزل کو پہنچ جائے گی۔ میری شریعت کو مقدم رکھ۔ آج ہم شریعت کے سب سے پہلے پیسے کچھ ڈال دیتے ہیں اور پھر اپنا معاشرہ اپنی بچی اس کو دیکھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ رکاوٹ ہے پریشانیاں ہیں۔ نبی نے پیغام دیا ہے، میری شریعت کو مقدم رکھو کہ بغیر رکاوٹ کے تیز رفتاری کے ساتھ زندگی کی سواری منزل تک پہنچ جائے۔ بی بی حلیمہ محبوب کو لے کے گھر پہنچی، جیسے گھر میں داخل ہوئی تھی جو بکریاں تھیں ان کے تنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، گھاس نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہونا تھا، بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ خاون نے برتن اٹھائے، دودھ چونا شروع کیا، برتن مکمل ہو گئے، دودھ باقی ہے۔ بے اختیار خاون نے آواز اٹھائی، کہا حلیمہ لقد اخذت مبارکہ، واقعی تو کسی بابرکت بچے کو اٹھا کے لائی ہے۔ امت کو محبوب نے پیغام دیا، میرے امتی میرے طریقوں کو اگر اپنے گھر میں زندہ کرو گے تو برکتیں تمہارے گھر میں ڈیرے ڈال لیں گی۔ اس کام کے لیے ہم تیار ہیں۔ اپنے گھر کو میرے سنتوں سے زندہ رکھو گے، مزین رکھو گے، برکتیں تمہارے گھر میں ڈیرے ڈال گی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی کا موقع آتا ہے، بیٹا بیٹی وہ فلاں اشتہار ناراض سے منا کے رہو، فلاں ناراض منا کے رہو، فلاں ناراض، سارے ناراض کو منا کے گھر میں آتے ہیں۔ خوشی کا موقع ہے، نبی کی طریقوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارا ایمان ہے، جہاں میرے نبی کی سنت زندہ ہوتی ہے وہاں محبتیں جنم لیتی ہیں، نفرتیں جنم نہیں لیتی۔ میں آپ کا ازدواجی زندگی کی صرف 3 سنتیں اشارہ پر بتلاتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ میرا آپ کا محبوب پیغمبر جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے تو گھر والوں کو بلند آواز سے سلام ڈالتے۔ خاوند کے لیے پہلی سنت معلوم ہوئی، جب بھی باہر سے گھر آئے گھر والوں پہ بلند آواز سے سلام ڈالتے۔
وہ سامنے کے کمرے میں آواز سن کو پتہ چل جائے گا میرے سر کا تاج آ گیا. آج سلام ڈالنا تو دور کی بات، باہر کی ٹینشن ہے، کرتے ہیں کاروبار کے نقصانات، اس سر پہ رکھ کے گھر میں داخل ہوتا ہوں، سلام کرنا مجھے کہاں یاد ہے. معمولی سی کوئی بات ماچس سے رگڑ کے دیر ہوتی ہے کہ میں آپ کو بولا ہوتا ہوں. یاد رکھنا باہر کی ٹینشن ہے، باہر رکھ کے گھر داخل ہوا کرو. حدیث میں آتے ہیں جب خاوند بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ کی رحمت دونوں کو دیکھ کے مسکرا پڑتی ہے. محبوب تشریف لائے، بلند آواز سے سلام ڈالا. میرے آپ کے ماں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ذہن میں چاپے میں تشریف فرما، ہاتھ میں پانی کا پیالہ، آپ آگے بڑھ کے فرمائے ہو میرا پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا. دوسری سنت معلوم ہوئی، آپ گھر والوں کو نام سے نہیں پکارتے، عائشہ کے نہیں پکارتے، یا تو نام کو شارٹ کرتے یا عائش، اس سے محبت جھلکتی، یا پھر حمیرہ کے لقب سے پکارتے تھے. حمیرہ کا معنی میرے آپ کی زبان میں پنکی سے کیا جاتا ہے. آپ گھر والوں کو پنکی کہتے تھے، اتنی محبت تھی. آج کو امت شرماتا ہے نبی کے طریقے پہ عمل کرتے. اچھا، آپ کے دل میں ایک سوال آ رہا ہو. سوال یہ ہے کہ جو نئے جوڑے بنتے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، گھر والوں کے نام کے علاوہ کوئی اور اچھے نام کا انتخاب کریں، اس نام سے گھر والوں کو پکاریں. ہماری تو زندگی گزر گئی، اولاد جوان ہو گئے، ہم ابھی تو اپنے نام پر اس سے آواز دیتے تھے، پکارتے تھے. اب اگر کوئی اور نام کا انتخاب کر کے اس کی بیوی کا آواز ہوگا، سب سے پہلے پوچھیں گے دوسری کہاں سے آ گئی. صفائی بھی نہیں دے سکوں گا نا، اس نے میری صفائی لینی، بتا دوسری کہاں سے آ گئی. ابھی تک تو گھر والوں کا نام ہے فاطمہ، زینب، مثال کے طور پہ میں کیا آواز دیتا زینب زینب. اب میں جو الگ کوئی اچھا سا نام ہو تو ان کو اس سے پکاروں تو مجھے کچھ نہیں. آپ سوچ رہے ہو کہ سنت کو زندہ کرنا چاہوں تو کیسے کروں؟ اگر آپ سمجھنے میں آپ کا بہت آسان طریقہ بتا رہا ہے. جو نام ہے جس سے آپ پکارتے تھے اسی سے گھر والوں کو پکارو، لیکن آخر میں صرف چھوٹا سا لفظ جی لگا دو. لفظ چھوٹا ہے، کام بڑا مشکل ہے. زینب، اب آپ کہیں زینب جی. ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی اور گھر والوں کے 2-2 کلو خون بڑھ جائے گا، محبت جنم دے گی. نبی کی سنت زندہ ہو اور محبت جنم نہ دے. ہاں، میرا پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا، یہ نہیں کہا پانی پی کے مجھے بھی لا دینا.